بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل وعن ابی بکر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملك وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قطات وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ ان احادیث کا عنوان ہے کہ 8 شخص ایسے ہیں جو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ جنت سے محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا یہ کہ رب ذوالجلال اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی شرک جیسا گناہ تو کبھی معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین کسی کو یہ جرم جو میں بیان کرنے والا ہوں معاف کر کے فوراً جنت میں داخل کرے تو یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت ہے، لیکن ان کے لیے اصول یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 8 شخص ایسے ہیں جو فوراً جنت میں داخل ہونے سے محروم ہوں گے، فوراً جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے بخیل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخیل کا مطلب یہ کہ مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا، مال کو جمع کرتا جاتا ہے، رب ذوالجلال کے نام پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ نفلی صدقات دیتا ہے، خود تو نہیں دیتا بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی مسکین کو کھانے کھلانے پر تو ترغیب ہی نہیں دیتا کہ بھئی کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہیں، یہ تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ترمذی میں ارشاد ہے البخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل شخص یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ رسول کے پاس کوئی عزت ہوتی ہے، اور نہ ہی عام لوگوں کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے۔ ہاں السخی قریب من اللہ، سخی شخص اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، قریب من الجنت، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو سخی کی اللہ رسول کے ہاں بھی عزت ہوتی ہے اور مخلوق کے ہاں بھی سخی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کو عام طور پر کھانا کھلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگوں کو
کثرت سے چائے پلاتا ہے، مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر کھل کر کے خرچہ کرتا ہے، عزیز و اقارب رشتہ دار اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال کے ذریعے عزت لے لو، کور میں تھوڑی لے کے جانا ہے۔ مال خرچ کرنے سے عزت ملے گی۔ اور بخیل ہر موڑ پر ذلیل و رسوا ہوگا۔ بخیل ارچ باشد تونگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوش و مال۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخیل کتنا بھی بڑا مالدار ہو نا، فرمایا ہمیشہ رسوا اور خوار رہے گا، کہیں پر بھی عزت نہیں پائے گا۔ وہ ایک بخیل شخص نے آ کر کے اپنے گھر میں بتایا، کسی موقع پر اس کو لوگ جمع کرنے پڑے، کہیں جرگہ لے کے جانا تھا، تمام جرگے والوں کو بوتلیں پلائی، گھر میں آ کر کے بتایا کہ میں نے سب کو بوتلیں پلائی لیکن میں نے خود نہیں پی، پیسے بچانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں بخل۔ اوروں پر تو مجبوراً خرچ کیا لیکن اپنے نفس پر خرچ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے صدقہ اپنے نفس پر کرو، پھر اپنی اولاد پر کرو، پھر بیوی پر کرو، پھر فرمایا کہ جو آپ کا نوکر چا کرو اس پر کرو، اس کے بعد کسی اور پر کرو۔ پہلے تو نفس کا حق ہے۔ تو بخیل ہر جگہ ذلیل و رسوا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ جب کوئی مومن صبح کرتا ہے تو صبح صبح اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ فرمایا کہ جب سخی صبح صبح خرچ کرتا ہے نا تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، وآت ممسکا تلفا، اور روکنے والے کے مال کو ضائع فرما، تباہ اور برباد کر دے۔ تو سخی کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور بخیل کے ساتھ فرشتوں کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ جس کے ساتھ فرشتوں کی دعا ہوگی وہ اس کے بیڑے پار ہوں گے، اور جس کے ساتھ فرشتوں کی بد دعائیں ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں مار کھائے گا، کہیں نہ کہیں اس کا مال طرح طرح سے ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کے باغ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ یمن میں ایک اللہ کا پیارا بندہ تھا جس کا ایک باغ تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب کبھی باغ کی کٹائی کرواتا تو اپنی بستی میں، گاؤں میں اعلان کرتا، بھائی کل ہمارے پھل کی کٹائی ہوگی، سارے آ جانا، وہاں پر پھل کھلاؤں گا۔ جب پھل کی کٹائی ہوتی بہت سارے لوگ جمع ہوتے، یہ فقیروں کو خوب کھلاتا اور خوش ہوتا، سخی تھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کے نالائق بیٹوں نے کہا ہمارا ابا تو پاگل تھا، جتنا پھل اتارتا وہ پھل تو فقیروں کو کھلا دیتا تھا، پھر آمدنی کہاں سے ہوگی؟ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم پھل کاٹیں گے لیکن کسی کو اطلاع نہیں دیں گے، اور چھپکے سے نکلیں گے تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے، اور صبح سویرے سویرے نکلیں گے، تاریکی میں نکلیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، سویرے سویرے پھل کاٹ کر کے گھر لائیں گے، پھر ہماری آمدنی اچھی ہوگی۔ تو میں نے پہلے سے عرض کیا کہ بخیل ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اب یہ صبح صبح قرآن کہتا ہے اپنے گھروں سے نکلے، راستے میں آ رہے تھے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ باتیں کرو، ایسے نہ ہو کہ کوئی مسکین سن لے اور وہ بھی ہمارے ساتھ باغ میں چلے، پھر وہاں سے پھل کھا جائے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے جب یہ باغ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس جگہ تو باغ ہے ہی نہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، لگتا یہ کہ ہم باغ کا راستہ بھول گئے ہیں، شاید ہم اس راستے سے نہیں آئے ہیں۔ جبکہ قرآن کہتا ہے
فطاف علی طائف من ربک، راتوں رات اللہ کی طرف سے مصیبت آئی اس باغ پر، باغ تو تباہ اور برباد ہو گیا جیسے کہ وہاں پر باغ تھا ہی نہیں۔ اب یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں، لیکن تھوڑی گھڑی کے بعد جلدی ہوش آ گیا، نہیں، کہنے لگے انا لمحرومون، کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ ہم محروم ہو گئے، اللہ نے ہمیں سزا دے دی۔ تو بخیل کو سزا ملتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کذالک العذاب، ارے لوگو بخیل کو اس طرح ملتا ہے عذاب دنیا میں، والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ جان لیں کہ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، اصلی عذاب تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں عذاب کیا ملے گا؟ مال تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہر سال کسی نہ کسی فڈے میں ان کو پولیس لے کر جاتی ہے اور زکوٰۃ سے زیادہ ان کے پیسے نکل جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے بخیل کا مال ضائع ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں نا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کے مال کی باقاعدہ حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی کھیتی میں کام کر رہا تھا، اچانک بادلوں سے آواز سنی، ایک بادل نے دوسرے بادل سے کہا چلو فلاں کے باغ کو پانی پلانا ہے۔ یہ کوئی معمولی قصہ کہانی نہیں ہے، میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، اور صحیح مسلم حدیث کی کتاب سے سنا رہا ہوں۔ بادل نے دوسرے بادل سے کہا چلو فلاں کے باغ کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ حیران ہو گیا کہ اللہ کا کون سا محبوب بندہ ہے جس کا بادل بھی نام لیتا ہے۔ بادل بھی چلنے لگے اور یہ بھی بادلوں کے نیچے چلنے لگا۔ آگے چل کر ایک وادی آئی اور وہاں پر بادل برسنے لگے، پانی آگے نالی کی طرح بہنے لگا، ایک نالی کے ساتھ یہ چلتا رہا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ نالی ایک باغ میں آ رہی ہے اور باغ کا مالک اپنے پاہوڑے کے ساتھ وہ پانی اپنے باغ میں لے کے جا رہا ہے۔ اس سے آ کر کے پوچھتا ہے کہ یار آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو فلاں۔ کہا کہ تو آخر کرتا کیا ہے کہ بادل تیرے نام لیتے ہیں کہ چلو فلاں کے باغ کو پانی پلاتے ہیں، تیرا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنی باغ کے پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ باغ پر خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ جو میں اپنی پیداوار کا ثلث، تیسرا حصہ، تہائی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے کہ اس لیے یہ بادل میرے نام لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بخیل کے مال کو اللہ برباد کرتے ہیں اور سخی کے مال کی اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے نا۔ دوسرا شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکار جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، 2 نمبر لوگ، تھوڑے تھوڑے پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے، آجا تجھے عمرے پر بھیجتا ہوں، پیسے لے کر کے دبا لیتے ہیں، آجا تجھے حج کے لیے بھیجتا ہوں، پیسے لے کر کے۔ اس دن ایک نے بتایا کہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو دبئی بھیج رہے ہیں، پیسے لے کر کے دبا دیے۔ یہ ہے مکر اور دھوکہ۔ سنن ابی داؤد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو گندم کا ڈھیر بیچ رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی کہ اس کے ڈھیر میں اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گندم میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے پانی تھا، گھیلی تھی، تاکہ زیادہ تو لینا، گندم کم جائے اور وزن زیادہ ہو۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ المؤمن غر کریم، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، والفاجر خب لعیم، اور فاجر مکار اور کمینے قسم کا ہوتا ہے۔
تو جو کمینہ 2 نمبر قسم کا آدمی ہوتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو فاجر بتایا ہے. اور مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے, وہ نہ خود اپنے آپ کو نہ وہ نقصان برداشت کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو نقصان دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں کوئی بھی شخص تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جب اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو نقصان کیوں دیتا ہے؟ کہا جاتا ہے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں تو بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ الدین کلہ النصیحہ. اللہ کے رسول نے فرمایا دین نام خیر خواہی کا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ اس چیز پر بیعت کر کہ آپ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے. چنانچہ جب یہ کسی کو کوئی چیز بیچتے تھے تو اس کو صاف صاف بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں, بکری بیچ رہا ہوں میں آپ کو 10,000 میں, مثلا میرا فائدہ ہے تیرا نقصان ہے, لینی ہے تو لے لو, نہیں لینی ہے نہیں لے لو. آج کل اس آدمی بھی کوئی آپ کو دنیا میں نظر آئے گا؟ میں آپ کو ایک زبردست واقعہ سناتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے. صحیح بخاری میں واقعہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے. دیانتداری کی انتہائی ایک عظیم مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص نے کسی شخص سے زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد پیسے ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کی زمین میں ایک مٹکا ہے جو سونے کے دیناروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اب یہ دل میں پریشان ہوا کہ میں نے اس بندے سے زمین خریدی ہے, یہ سونے کا مٹکا تو نہیں خریدا ہے. جا کر کے زمین کے مالک سے کہتا ہے کہ یہ سونے کا مٹکا واپس لے لو, میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, مٹکا نہیں خریدا. ایسا آدمی بھی دنیا میں موجود ہے؟ اچھا, پھر جب یہ بائے کے پاس چلا گیا اس کو کہا کہ اپنا مٹکا واپس لے لے. اس نے کہا کہ میں نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں نے آپ کو بیچ کر دیا ہے, لہذا یہ زمین بھی تیری ہے, مٹکا بھی تیرا, میں نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا, وہ کہتے ہیں میں نہیں لوں گا, کیونکہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے نا, ان کو حساب کتاب کا خوف ہے نا کہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے, آگے حساب بھی دینا ہے. کسی نیک دل سے فیصلہ کروایا کہ اب ہم یہ مٹکا کہاں کریں, تو اس نیک دل نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ مجھے بتاؤ تم میں سے کسی کا لڑکا ہے؟ ایک نے کہا جی ہاں لڑکا ہے. دوسرے نے پوچھا تیری کوئی لڑکی ہے؟ کہا جی ہاں میری لڑکی ہے. کہا کہ چلو دونوں لڑکے اور لڑکی کو شادی کراؤ اور اس مٹکے سونے کے مٹکے کو ان کے جہیز پر خرچ کرو اور اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تو یہ تھی دیانتداری. فرمایا من غشنا فلیس منا, اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تیسرا شخص ہے منان, احسان جتلانے والا. قرآن کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کسی کو احسان جتلا کر کے اپنا صدقہ باطل نہیں کرو. 500 روپے کسی کو صدقہ دے کر کے 10 دن کے بعد کہنا میں نے تیرے کو 500 روپے دیے تھے یار وہ بھول گئے. کسی کو آج 10,000 روپے قرضہ دیا, اگلے دن اس کو کہتا ہے یار میں نے تیرے کو قرضے بھی دیے تھے آج بھول گئے, میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا تھا آج بھول گئے. یہ کمینے انسان کا کام ہے. یہ بنیادی اور نسلی آدمی کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. تو جو اس طرح کا کسی مسلمان کو احسان جتلاتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت, یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس نے جو احسان کیا وہ تو پانی میں غرق ہو گیا, وہ تو ضائع ہو گیا, مزید اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا. تو احسان جتلانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. چوتھا شخص ہے بد اخلاق.
سنن ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکہ، اپنے غلام کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بد اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم سب میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہیں۔ فرمایا اخلاق کے ذریعے اللہ کے رسول نے فرمایا درجۃ الصائم والقائم، آدمی روزے دار کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے، تہجد گزار کے اخلاق کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہزاروں دفعہ کوئی تہجد پڑھے، کوئی روزے رکھے، جتنی بھی عبادات کرے، اگر کسی مسلمان کو ایذاتا ہے، کسی کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے، اس کو اس کی عبادت پھر کام نہیں آئے گی۔ حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو فرض نماز تو پڑھتی ہی ہے، فرضی صدقہ تو ادا کرتی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسن کو ایذاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بتایا گیا اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو نمازیں تو کم پڑھتی ہے، کیا مطلب فرضی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، فرضی روزے رکھتی ہے، نفلی روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن ان کا اپنے پڑوسن کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے۔ تو فرمایا بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی صاحب اخلاق تھے، ہمارے نبی پر کلمہ پڑھنے والا بھی صاحب اخلاق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں شخص ہے پڑوسیوں کو شر پہنچانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ ہر آئے دن پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، پڑوسی نیکوکار ہیں، صلح ہیں، وہ گانے پسند نہیں کرتے، یہ اپنے گھر میں اونچے اونچی آواز سے گانے چلاتا ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ کچرا اپنے گھر کا لے کر کے دوسروں کے دروازے پر پھینکتا ہے محض تکلیف دینے کے لیے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی بولے تو دیکھوں، سینہ زوری۔ یا یہ اپنے پڑوسی کے بیوی میں کوئی نگاہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرے نمبر پر جو آپ نے گناہ بتایا، آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا گناہ، اس کے بعد بڑا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا، تیسرا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنی پڑوسی کے بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک اور قتل کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو وہ پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا، شر پہنچانا، یہ بھی مومن کا کام نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ ان قریب اللہ پاک ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنا پڑوسی کا حق ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بے شک۔ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے پڑوسی کے لیے بھی ناپسند کر دے۔ اور چھٹا شخص جو جنت سے محروم ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے رشتہ داری کو توڑنے والا۔ لا يدخل الجنت قاطع، آپ علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سل من قطع کا حکم ہے کہ جو تجھ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل اذا قطع رحمہ وصلها او کما قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ رشتہ داری جوڑنے والا نہیں کہلائے گا
کہ اگر اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑی جائے تو یہ بھی جوڑے، نہیں، فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے جس سے رشتہ داری توڑی جائے پھر بھی یہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ پاک فرماتے میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس کے عمر میں بھی اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنے سے، رشتہ داروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کے عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ساتواں شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ چغل خور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قطعۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغل خور یہاں کی بات وہاں بتائے گا کیوں، مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں میں لڑائی اور جھگڑا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کہ مسلمان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یہ تو کفر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ گناہ کا کام، اور مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو کفر ہے بھائی، یہ مسلمان کا کام تھوڑی ہے، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ تو جو لڑائی جھگڑا ڈالتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ چغل خور عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ کسی قبرستان سے گزر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے لا یستتر من بولہ، جو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا یمشی بالنمیمہ، چغلیاں کرتا تھا، چغلیاں کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا ہے۔ تو چغلی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور آٹھواں شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ متکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، مخلوق خدا کو حقیر سمجھنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کہ بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری، فرمایا تکبر میری چادر، عظمت میری چادر، جو تکبر کرتا ہے وہ میرے حق میں مداخلت کرتا ہے قذفتہ فی النار، اللہ پاک فرماتے میں اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا۔ اس کی حیثیت کیا ہے میرے نزدیک؟ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن یہ آپ کو مردوں کی شکل میں نظر آئیں گے، قیامت کے دن یہ آپ کو مردوں کی شکل میں نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چنٹی کے جتنے ہوں گے۔ اب اگر چھوٹے سے قد کا آدمی ہوتا ہے وہ کیسا لگتا ہے، لیکن یہی آدمی مرد کی شکل ہو اور چنٹی کے جتنا ہو تو یہ کیسا لگے گا؟
تو جو بڑے بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کو چونٹی کے جتنا بنا دیں گے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دیں گے. اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی برائیاں بیان ہوئی اللہ پاک ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.